یہ اب ہمارے پاس یہ بھائی صاحب کیا نام ہے بھائی؟ السلام موبی کنگ علیکم مبشر صاحب وعلیکم اچھا السلام، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ اللہ یاری صاحب آپ کا میں نے پورا مناظرہ تو دیکھا ہے۔ جی پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک سوال آپ کے پاس میں لے کے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے جی آپ کو مناظرے پہ کمنٹری دے دوں، ٹھیک ہے؟ مناظرے کا کیا کرتے ہیں؟ جی جو آپ نے مناظرہ کیا ہے اس کے اوپر میں اپنے کمنٹس دے دوں کہ بات کیا ہے اصل، ٹھیک؟ پر بات ایک اصل سوال کیا آپ ہے؟ کے پاس لایا ہوں وہ بعد میں کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے۔ جی تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا مولوی صاحب کو چاہیے کہ وہ صحیح تیاری کر کے آئیں۔ وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ شروع میں مناظرہ ہار گئے کہہ کے کہ عمر بھاگ گئے تھے، وہ صحیح ہے، وہ ہار گئے تھے، مناظرہ وہیں ہار گئے، بات ٹھیک، جی بالکل کیونکہ انہوں نے دعویٰ ہی غلط تھا۔ پہلی چیز یہ آپ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے توبہ کیا اور یہ ثابت کیا، صحیح؟ تو پہلے تو ہم یہ آپ سے کہیں گے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے جس بات کا کہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے کہ میں جو احد سے بھاگا ہوں، پہلی چیز یہ۔ دوسری بات جو آپ نے حدیث دکھائی ہے اس پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو حدیث دکھائی جامع البیان سے، صحیح، کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میں پہاڑی بکری ہوں وغیرہ وغیرہ، اس سے ذرا پہلا راوی آپ دیکھیں ابو ہشام الرفاعی، ٹھیک ہے، وہ ہاں ضعیف ہے، پہلی چیز۔ اس حدیث کے بارے میں آپ سے اگر اجازت دے تو میں پڑھ دوں اس کی ذرا، اجازت ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی یہ ہے تقریب التہذیب، تقریب التہذیب آپ جانتے ہوں گے، بہترین کتاب ہے جرح تعدیل کی، اس میں ابو ہشام الرفاعی کے بارے میں یہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ ابو ہشام الرفاعی کے بارے میں کہتے ہیں لیسا بالقوی، مضبوط نہیں تھا، اور آگے امام رجاح بخاری کا نہیں۔ قول نقل کرتے ہیں، قال البخاری رأیتهم مجتمعین علی ضعفی، اس کے ضعیف ہونے پہ میں نے لوگوں کو جمع دیکھا ہے۔ آگے اس کے بارے میں جن لوگوں نے اس کے ضعیف ہونے پہ اجماع کیا ہے وہ بھی موجود ہیں، کہتے ہیں بل ضعیف، ضعیف تھا ابو ہشام الرفاعی۔ آگے کہتے ہیں والنسائی، بخاری نے اس کو ضعیف کہا، والنسائی و ابن نمیر و ابن ابی حاتم الرازی، سب نے اس کو ضعیف کہا۔ پہلی چیز حدیث صحیح نہیں۔ دوسری بات بخاری میں حدیث موجود ہے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگے نہیں تھے۔ پہلی چیز کیا ہے، جب ابو سفیان اوپر گئے پہاڑ پہ دیکھنے کے لیے، ایک سیکنڈ، تو کہتے ہیں فقال افی القومی، اچھا محمد، افی القومی محمد، کیا آپ کے بیچ میں محمد موجود ہے؟ فقال لا تجیبو، رسول اللہ نے کہا اس کو جواب مت دینا۔ فقال افی القومی ابن ابی قحافہ، ابو بکر موجود ہے، فقال لا تجیبو، اس کو جواب مت دینا۔ پھر فقال کیا ابن خطاب تمہارے بیچ میں موجود ہے؟ ان هؤلاء قتلوا، بے شک یہ سب قتل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں فلو كانوا احيانا ابھی چھوڑ اگر ایک یہ سوال زندہ کرو ہو، نا، ایک سوال کرو بھائی، جی تو ایک پہلے ابو ہشام رفاعی کا لے لو۔ پہلی بات یہ جی ہے کہ میں نے جی جیسے شروع میں کہہ دیا تھا، اس میں اس کے کئی دلائل ہیں کہ عمر بن الخطاب بھاگے، صرف ابو ہشام رفاعی کی حدیث نہیں ہے، کئی احادیث میں نے شروع میں دکھا دیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات یہ اگر مان بھی لیں کہ ابو ہشام رفاعی ضعیف ہیں، تو اگر اس حدیث کے شواہد موجود ہیں، چاہے شاہد ضعیف بھی ہو، شاہد ایک بھی نہیں، کئی ایک شواہد توابع میں نے دکھائے تھے، اور جو میں نے نہیں دکھائے وہ اس سے زیادہ ہیں، تو اس کے صحیح بن جاتا ہے۔ پھر ابو ہشام رفاعی اس کے توثیق پر اجماع ہے، نہ صرف یہ ضعیف نہیں ہے، اس کے توثیق پر اجماع ہے۔ وہ کیوں ہے اس کے توثیق پر اجماع ہے؟ آپ دیکھو، اس کے پہلے میں آپ کو دکھا، یہ بخاری اور مسلم کے روایت میں سے ملاحظہ کریں۔ یہ کتاب ہے حج الساری فی مقدمۃ صحیح البخاری، ملاحظہ کریں میرے بھائی، میں اس کو ذرا فل پیج کر دوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ یہاں پر ابن حجر اسقلانی واضح طور پر فی سیاق اسماء من طعن فیہ من رجال هذا الکتاب، کہ اس کتاب میں، بخاری کی کتاب میں جو مطعون رجال ہیں ان کے متعلق کیا بات ہے۔ اس میں یہی کہتے ہیں کہ یہ سب رجال، کیونکہ امت نے بخاری مسلم کو توثیق کیا ہے اور قبول کیا ہے، تو یہ بمنزلہ کس بات کا مسئلہ ہے کہ منزلے پر ہے۔ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کے منزلے پر ہے کہ بھلے کہ من اطباق بھلے فهو بمثابة اطباق الجمہور على تعدیل من ذکر فیہما، کہ یہ بخاری اور مسلم کی جو تصحیح ہے کہ ان کو پوری امت نے صحیحین بولا ہے، یہ اس بات کے مترادف ہے کہ پوری امت مجمع ہے کہ صحیحین کے رجال سب ثقہ ہیں۔ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، یہاں پہ ملاحظہ کریں، کہتے ہیں ورواتہما، بخاری اور مسلم، ورواتہما قد حصل الاتفاق على القول بتعدیلہم، حافظ ابن حجر، کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ اس کے روات سب کے سب کیا ہیں، سب کے سب یہ عدول ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں جو میں ان کو نہیں دکھانا چاہتا۔ اب میں بخاری مسلم کے آپ کے روایت دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ بخاری مسلم کے روات میں سے ملاحظہ کریں۔ یہ کتاب ہے اسامی
من روى عنهم محمد بن اسماعیل البخاری من مشائخ الذي ذكرهم في جامع الصحیح. جامع الصحیح میں یعنی بخاری جامع صحیح بخاری جو ہے اس میں بخاری کے مشائخ کون کون ہیں. چاپ دار البخاری یہ کتاب 1415 میں چھپی. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 33 بلکہ صفحہ نمبر 30 میں. صفحہ نمبر 30 میں ایک منٹ معاف کیجیے گا. صفحہ نمبر 30 لہری صاحب بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں اجازت نہیں ہے نا. ایک منٹ چلیں مکمل کریں. میں بات اپنی پوری کروں. جی یہ ملاحظہ کروں. یہ صفحہ نمبر 149 ہے. محمد ابن یزید ابن رفاع ابو ہشام الرفاعی من اہل الكوفہ ولی قضاء بغداد وكان يغضب بالحناء ومحمد ابن اسماعیل استشهد بحدیثی فقط. بھلے وہ یہ اس کے حدیث سے استشہاد کیا. اچھا اور وہ اس کے حدیث مسلم میں آپ کو دکھاؤں. روایت مسلم للرفاعی مسلم کے روایت میں سے صفحہ نمبر اچھا صفحہ نمبر 460 میں ملاحظہ کریں. مسلم کی حدیث ہے. لہذا ایک منٹ یہ مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم چاپ دار الفکر ہے. یہاں پر حدیث نمبر ہے 2230 یہ حدیث روایت کرتا ہے محمد ابن یزید الرفاعی سے. واللفظ لواصل و فلان فلان یہ حدیث ہے مسلم کی. اچھا اب میں اس کے کچھ توثیقات آپ کو دکھاؤں کہ یہ بخاری نے جو بولا نا محمد ابن اسماعیل کہ مجمعین علی تضعیف یہ غلط ہے. اس کے تضعیف پہ کوئی اجماع نہیں ہے. اس کے توثیقات بہت سارے ہیں. یہ کتاب ہے تاریخ الثقات للعجلی. تاریخ الثقات للعجلی 1984 بیروت میں چھپی ہے. اس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 416 میں. پہلی بات ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ لیس بقوی جرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ جو بخاری نے بولا ہے کہ اس کے تضعیف میں اجماع ہے یہ بالکل غلط ہے. محمد ابن یزید ابن محمد ابن کثیر الرفاعی ابو ہشام الرفاعی کوفی لا بأس به صاحب قرآن قرأ على سلیم وولی قضاء المدائن. عدم البعث خود عدم البعث جو نفی یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اجلی نے بولا. کتاب الثقات ابھی کتاب اب سو رہے تھے میں نے کتاب ابھی دکھایا. کتاب الثقات للعجلی اجلی نے بولا. کس نے بولا؟ اب یہ خود عدم البعث نفی البعث یہ خود توثیق ہے. اچھا ملاحظہ کریں تاریخ بغداد میں خطیب نے اس کے توثیقات بہت سارے نقل کیے. تو جرح جو ہے غیر مفسر جو ہے وہ بالکل قبول ہی نہیں ہوتا. اب بخاری نے جو بولا کہ مجمعین علی ضعفی یہ بالکل غلط ہے. بخاری نے جھوٹ بولا. خود اس نے اس سے روایت کی اپنی کتاب میں. پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ اس کے توثیقات موجود ہیں. یہ کتاب تاریخ مدینہ السلام ہے. ملاحظہ کریں 2001 میں چھپی ہے. یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 4. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاریخ بغداد میں صفحہ نمبر 595 میں اس کی تذکرہ ہے رفاعی کی. محمد ابن یزید ابن کثیر ابن رفاع ابن سماع ابو ہشام الرفاعی الکوفی روى عنہ محمد ابن اسماعیل البخاری. دیکھو ادھر ومسلم الحجاج دونوں نے روایت کیا. پھر یہاں پر اس کے توثیقات جو ہے سألت يحيى بن معين عن ابي هشام الرفاعي قال ما ارى به بأسا. یہ تصریح ہے اس کے توثیق میں. ما ارى اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا حدثنا فلان فلان حدثني ابي قال ابو هشام الرفاعي كوفي لا بأس به. ابو مسلم صالح ابن احمد ابن عبداللہ ابن صالح ابن مسلم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ یہ جو ہے یہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. روا عن حفص وابن ادریس وقرأ على سلیم وولی قضاء المدائن. اور پتہ ہے یہ اس زمانے میں قاضی جو ہوتے تھے نا وہ بڑے بڑے علماء قاضی بنتے تھے. ہر ایک قاضی نہیں بنتا تھا. اچھا سألت البرقانیہ عن ابی ہشام الرفاعی قال ثقة امرني ابو الحسن دارقطنی ان اخرج حدیثه في الصحیح. برقانی کہتا ہے کہ ابو الحسن دارقطنی نے کہا کہ اس کے احادیث صحیح ہیں, اپنی صحیح احادیث میں اس کا حدیث تخریج کرو. یہ سب توثیقات ہیں.
آپ نے جو تصحیف لایا ہے کوئی تصحیف نہیں لا سکے. ٹھیک ہے نا. اچھا میں مزید اس کی توثیق آپ کو لکھا دوں. اگر یہ ضعیف بھی ہوتا نا اس کی حدیث صحیح ہے. کیوں اس کی حدیث صحیح ہے؟ کہ اس کے شواہد موجود ہیں اور دوسرے طرق سے مروی ہیں جیسے میں نے وہ دکھا دیا. پھر اس کے یہ ضعیف ہی نہیں ہے کیونکہ جو آپ نے جو نقل کی وہ تضعیف ہی نہیں ہے. یہ کتاب العبر فی خبر من غبر تالیف الذہبی جزء الاول. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صفحہ نمبر ہے یہاں پہ 357 میں. صفحہ نمبر 357 میں ابو ہشام رفاعی کی توثیق کہتا ہے یہ سنت 48 و 200 سنت 248 میں جو لوگ وفات پائیں. وفیہ اس سال وفات پائے ابو ہشام الرفاعی احد الاعلام القرآن. یہ قرآن کریم کے بہت بڑے علماء میں سے قرأ علی سلیم وسمع من فلان وكان اماما مصنفا في القراءات ولی القضاء ببغداد. یہ علم قراءات میں امام تھا اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا اور بغداد میں یہ قاضی بھی تھا. اچھا اور بھی میں توثیقات آپ کو لکھا دوں تاکہ بالکل آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. سیر اعلام النبلاء جزء 12 چاپ مؤسسۃ الرسالہ ملاحظہ کریں 1996 میں چھپی ہے. صحیح ہے. صفحہ نمبر 153. پھر ذہبی کیا کہتا ہے یہ ابو ہشام الرفاعی مسلم ترمذی اور ابو ماجہ نے سے حدیث نقل کیا. میم تا قاف مسلم ترمذی محمد بن یزید قاف جو ہے محمد بن یزید القزوینی یہ ان کے مشائخ میں سے. الامام الفقیہ الحافظ العلامہ یہ اس عناوین کے ساتھ امام ہے فقیہ ہے حافظ علامہ. اچھا قال العجلی لا بأس به اجلی نے اسے کہا کہ اس میں کوئی ضعف نہیں ہے. صاحب قرآن قرأ على سلیم وولی قضاء المدائن. وقال طلحة بن محمد بن جعفر استقضي أبو هشام يعني ببغداد في سنة 242 وهو من أهل القرآن والعلم والفقه والحديث له كتاب في القراءات قرأ علينا ابن صاعدة أكثره. وقال أحمد بن محمد بن محرز سألت يحيى بن معين عن أبي هشام قال ما أرى به بأسا. یہ سب توثیقات ہیں. وقال البرقانی امرني الدارقطني ان اخرج احاديثه في الصحيح. صحیح ہے. اچھا جو آپ نے دکھانا ہے ضعف دکھانا ہے تفسیر کے ساتھ نہیں ابھی ختم نہیں ہوا. ہم نے جو توثیقات دکھائی ہیں سب توثیقات دکھائی ہیں آپ کے اپنے کتب سے ابھی ختم نہیں ہو اس کی توثیقات. اچھا اب جو ہے ابن حجر کا اپنا امام الذهبي محمد بن عثمان الذهبي ذکر اسماء من تكلم فيه وهو موثق تالیف الذهبی الناصبی شاب مکتبۃ المنار. اس میں ملاحظہ کریں اس کے مقدمے میں خود ذہبی صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب میں وہ افراد کا نام میں لایا ہوں کہ جس کے متعلق کچھ ضعف نقل ہوئی ہیں لیکن ان کی حدیث کبھی رد نہیں کیا جاتا. حسن کے مرتبے سے ان کی حدیث کبھی ساقط نہیں ہوتا. یہ مقدمۃ المؤلف. فهذا فصل نافع في معرفة الرواة الثقات في الثقات الرواه الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم. یہ کتاب میں ان روات ثقہ راویوں کے متعلق ہے جن کے متعلق بعض علماء نے جرح وارد کیا لیکن ان کی جرح اس حد تک نہیں ہے کہ ان کی حدیث رد کیا جا سکے. وفيهم بعض اللين ان میں کچھ ضعف ہے. وغيرهم اتقن منهم دوسرے ان سے زیادہ ثقہ بھی ہو سکتے ہیں. فهؤلاء حديثهم ان لم يكن في اعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن. یہ وہ افراد ہیں ان کے حدیث ہو سکتا ہے کہ اعلی مراتب ٹاپ مراتب صحیح میں نہ ہوں لیکن حسن کے مرتبے سے حجیت کے مرتبے سے کبھی نیچے نہیں ہو سکتے. اچھا جب یہ پتہ چلا یہاں پر یہ اس کا مقدمہ تھا مؤلف کا. صفحہ نمبر 172 میں ابو ہشام رفاعی کا ذکر کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 172 ہے. محمد بن یزید ابو ہشام الرفاعی میم تا قاف مسلم ترمذی ابن ماجہ نے اس سے روایت کیا. روى عنه مسلم وروا له مناكير جمة قال البخاري رأيتهم مجمعين على ضعفه. اس نے مناکیر وغیرہ جمع کیے لیکن اس کے باوجود اور بخاری نے بولا کہ اس کے ضعف پہ سب مجھے اجماع ہے لیکن خود ذہبی کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ اس کے یہ جو جروح ہیں اس کے حدیث کو حسن کے مرتبے سے نیچے نہیں لا سکتے.
صحیح ہے نا؟ اب بولیں کیا بولنا ہے؟ زبردست. یہ آپ بول سکتے ہیں. بول پہلی سکتے ہیں؟ چیز تو آپ نے کہا کہ جرح مبہم قبول نہیں ہوتی ہے، آپ کا جھوٹ ہے. ایک چیز آپ نے کہا کہ بخاری اگر ایسے ضعیف کہہ دے، اور دوسری بات اگر وہ وجہ نہ پیش کرے وہ قبول نہیں ہوگی، یہ بات جھوٹ ہے. آپ ایک بات سمجھے، علل کا امام اگر توثیق اگر یہ جرح کر دیتا ہے نا، چاہے وہ مبہم ہی کیوں نہ ہو، اور بخاری کے آگے آپ بتائیے قبول ہوگی جو آپ توثیق دکھا رہے ہیں؟ بخاری کے آگے قبول ہوتی ہے. بالکل پہلی چیز. دوسری بالکل. بات آپ دیکھیں ایک منٹ، دیکھو ابھی آپ کی حد یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے جھوٹا کہہ دیں. جرح مفسر، جرح بلا مفسر قبول نہیں ہے، یہ تو بالاجماع سب محدثین کا یہ موقف ہے. جرح غیر مبین قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ابھی میں نے آپ کو دکھا دیا، خود ذہبی نے، دیکھیں آپ کہتے ہیں بخاری کے سامنے اس کا قبول نہیں، خود ذہبی نے بخاری کی جرح نقل کی ہے، اور اس کے باوجود کہا کہ یہ شخص اس میں گرچہ کچھ ضعف نقل کیا گیا ہے لیکن اس کا حدیث رد نہیں ہوتا، اگر اعلیٰ مراتب صحت میں نہ ہو حسن سے کم نہیں ہوتا. تو آپ کا یہ قول کہ بخاری کے سامنے کسی کا قول نہیں چلتا، یہ خود آپ کے اکابر نے اس کو رد کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جرح بلا مفسر قبول نہیں ہوتا، یہ میرا جھوٹ ہے. آپ مجھے تعجب ہے کہ میں آپ سے گفتگو کیوں کروں، میں آپ سے گفتگو کیوں کروں ایسے شخص سے؟ ٹھیک ہے. سنیں. کیوں آپ نے ایسا جملہ بولا آپ نے کہ جرح بلا مفسر قبول نہیں ہوتا؟ یہ میرا جھوٹ ہے. آپ نے کہا تھا کہ جرح مبہم اس طرح سے اگر وہ وجہ نہ بتا ضعیف کہتا تو ایسا قبول نہیں ہوتا. قبول نہیں ہوتا، بالکل غلط ہے. جرح بلا مفسر یہ غیر مقبول ہے. اچھا سنیں، اللہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. آپ کی بات مان لی. نہیں یہ جھوٹ ہے. آپ نے مجھے نہیں آپ نے مجھے کہا کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. یہ اکابر علم حدیث کا یہ موقف ہے کہ جرح غیر مفسر مسموع نہیں ہے. علل کا امام اگر کہتا ہے جرح کرتا ہے تو آپ بتائیں کیا کسی کا ہو، کسی ابھی اس کا مثال یہ ہے. آپ نہیں، ایک منٹ آپ جرح تصحیح تضعیف میں یا توثیق و جرح میں آپ زیادہ عالم ہے یا ذہبی؟ جرح و تعدیل میں، تضعیف و تصحیح میں آپ زیادہ عالم ہے یا ذہبی صاحب زیادہ عالم ہے؟ بخاری زیادہ عالم ہے، ذہبی سے بڑھ کے. نہیں، آپ زیادہ عالم ہے یا بخاری زیادہ، یا ذہبی زیادہ عالم؟ ذہبی، اور ذہبی سے بڑھ کے ذہبی نے بخاری کے وہ اس قواعد کو نہیں جانتا کہ بخاری کے قول کے آگے کسی کا قول نہیں چلتا، وہ اس کو نہیں جانتا. کئی بار ایسا کیوں اس نے دیکھو یحییٰ ابن معین وہ بڑا ہے، یحییٰ ابن معین بڑا ہے یا ذہبی بڑا ہے یا بخاری بڑا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات قبول ہو گئی. اب سوال تو اس طرح کے فضول بات نہ کرو کہ جرح بلا مفسر. اگر کس نے بولا کہ بخاری معصوم ہے کہ بخاری کے آگے کسی کی بات نہیں چل سکتی؟ کسی نے نہیں. تو پھر ختم ہے. پھر لیکن بخاری اگر قواعد کے دائرے سے باہر بات کرے، بخاری اگر کوئی بات بغیر دلیل کے کہہ دے، اس طرح نہیں کہ اسے بخاری نے بولا ہے تو صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو نہیں مانتے. ابھی آپ کے عالم آئے تھے نا، ابھی کیا کہہ رہا تھا وہ؟ ہمارا عالم ہمیں پتہ نہیں کون ہے بھائی. ابھی آپ کا عالم ہے، بالکل عالم ہے. سنیں ہم نے شروع میں کیا بولا؟ بھلے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فسق کی نسبت دی ہے. آپ بولو. بہت بڑی چلے وہ عالم نہیں، آپ جواب دے دو. اس آیت کا کیا تفسیر ہے؟ انہوں نے غلط کہا. سنیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جب عمر ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معصوم نہیں مانتے، کہتے ہیں نبی نے فسق کا مرتکب کیا، اللہ نے بولا کہ اللہ نے اس کو ڈانٹا، بولا میں نے تجھے معاف کر دیا. اور پھر یہ بخاری کے متعلق کہتے ہیں نا، بخاری بغیر دلیل کی بھی بات کرے اس کی بات کے آگے کچھ نہیں چلتا. یہ اور ان کے اپنے علماء نے اس کی بخاری کی مخالفت کی. جی بات جرح کی تھی. ہم یہ نہیں کہہ رہے امام صاحب جرح میں بھی جرح غیر مفسر غیر مسموع ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذہبی نے اس کی نقل کی ہے، اس کی بات، اس کے باوجود کہتا ہے کہ یہ تضعیف کو ہم نہیں مانتے. اس کی حدیث جو ہے اگر صحیح نہ بھی ہو تو حسن سے کم نہیں ہے. ختم بات. زبردست. اچھا، اب جو میں سوال لے کے آیا تھا وہ کرنے کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. ایک سوال چھوٹا ہے جی. یہ اللہ یاری صاحب سوال میرا یہ تھا بڑا چھوٹا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو نکاح کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، یہ حضرت علی کے لیے فضیلت ہے یا ان کی خطا ہے؟ کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، اللہ نے ان کا نکاح کرایا. جی تو یہ حضرت علی کے لیے ان کا اس موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اس موضوع سے کیا تعلق ہے اس کو؟ ہاں جواب دیتے ہیں. ایسے تو بہت لوگ آتے ہیں آپ سے اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں. میں تو کیا یہ فضیلت ہے؟ بالکل. آپ کا کیا سوال ہے؟ کیا ان کے لیے فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدۃ النساء الجنہ کا کفو ہونا، زوج ہونا، یہ ان کے لیے فضیلت ہے یا نہیں؟ فضیلت ہے، بالکل فضیلت ہے.
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے وہ ان کے لیے فضیلت ہے یا خطا ہے؟ اگر وہ ایمان کے دائرے میں رہتی تو بڑی فضیلت ہوتی عائشہ کے لیے. جی جی. اگر نہیں کوئی نہیں، شخص حضرت دیکھیں، ہاں نبی بالکل کے- بالکل نبی- نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ دیکھو بھائی، نبی کا پڑوسی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھی ہونا، پھپھی کا لڑکا ہونا، زوجہ ہونا، ٹھیک ہے نا، سسر ہونا، سب فضیلت ہے ایک شرط کے ساتھ، ایمان ہو. لیکن اگر جی. کوئی شخص زوجہ ہو کر یا مثلا پڑوسی ہو کر، صحابی ہو کر، سسر ہو کر، معجزات دیکھ کر، اس سے صحابی ہو کر غداری کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ اس کے لیے فضیلت نہیں، اس کے لیے رذیلت ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ نبی کے لیے نہیں، عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں بڑھائی. عائشہ میں نے نے آپ سے کیا پوچھا؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیقت الطاہرہ سلام اللہ علیہا کا زواج امیر المؤمنین کے لیے فضیلت ہے. عائشہ جیسے عورتیں دنیا میں کیا عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی- عزت میں، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں تھی کہ عائشہ سے شادی کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہو یا دنیا و آخرت میں فضیلت ملی. نہیں تو عائشہ کے لیے سوال یہ ہے، میں نے عزت آپ کو ہوتی، بتائی. عائشہ کے لیے فضیلت ہوتی اگر وہ ایمان کے دائرے سے خارج نہ ہو جاتی ہو. نہیں، نبی کے لیے یہ نکاح فضیلت ہے، نبی کے لیے خطا ہے. میں نے تو آپ سے یہ پوچھا یعنی نا، اس سے سوال پہلے جواب یہ کہ اس کی وجہ سے دیکھیں، ان کو عزت- یہ دیکھیں، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کامل کرنے کے لیے عائشہ کی ضرورت ہے جی، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ جو ہے اس کی وجہ سے ان کو فضیلت دیکھو نہیں ملی، وہ، ان کے پاس ہاں پہلے تھی. بالکل بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں صدیقت النساء العالمین، وہ بات ہی اور ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے خود صحیح، نکاح نہیں صحیح، کیا، صحیح. اللہ نے ان کا نکاح آسمانوں میں کر دی. احادیث میں موجود ہے جب اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے، جنت کو حکم دیا کہ ایسا اپنے آپ کو سجاؤ کہ آج تک کسی نے آپ کو نہیں سجایا. حور العین کو حکم دیا کہ ایسے اپنے آپ کو زینت دے دو کہ آج تک آپ کو اس زینت کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا ہے. اور حور العین سے فرمایا کہ سب تم سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، ان سوروں کی تم تلاوت کرو، ٹھیک ہے نا. اور جنت میں، جنت کے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم ایسے خوشبو جنت میں پھیلاؤ کہ آج تک ایسا خوشبو کسی نے نہیں سونگا ہے. اور بہت سارے اس میں کے فضائل ہیں. تو یہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے قطعاً فضیلت ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ میں کے پاس کیا چیز ہے کہ اس سے شادی، مثلا دیکھیں ابو سفیان، ابھی دیکھیں ابو سفیان مشرک تھا یا نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے شادی کیا؟ بالکل بالکل. ابو سفیان مشرک تھا نا، ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے کہ ایک مشرک کا داماد بنا. ان بالکل کے ہے، ایمان میں، ان کے اللہ کے نزدیک درجات میں کوئی کمی تھی؟ نکاح کس ہاں سے؟ اللہ علی صاحب، آپ کی عادت بڑی پرانی ہے، آپ باتیں گھمانے لگتے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ جواب دیں. میں نے آپ سے کہا دیکھیں بھائی، حضرت ان کا عائشہ سے جو عقیدہ نکاح کیا، یہ، نبی کے آپ لیے کا کیا فضیلت عقیدہ ہے؟ خطا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کچھ کمی تھی، عائشہ نے شادی کر کے وہ یہ پوری میں کر نے دی. پوچھا. سنیں اچھا سنیں، ایک جواب دوں. آپ نے جیسے کہا نا دیکھیں کہ جیسے یہ نبی کے لیے پہلے کمی تھی، تو حضرت علی کے لیے بھی تو کمی نہیں تھی، آپ نے فوراً کہہ دیا بالکل ان کی بالکل، فضیلت امیر ہوتی. المؤمنین علیہ الصلوۃ ہاں تو بھائی والسلام رسول اللہ کا کے لیے مقام کمی و نہیں مرتبہ تھی. دیکھو، رسول سنو اللہ ہمارا موقف یہ کیا، ہمارا موقف کیا ہے. زہرا سلام اللہ علیہ سے اگر شادی نہیں ہوتی تو وہ مقام نہیں ہوتا جو شادی کے بعد ہوئی ہے. بالکل ہمارا یہ موقف ہے، بالکل یہ موقف ہے ہمارا. نہ وہ حسنین کے والد بنتے ہیں، نہ 11 ائمہ کے والد بنتے ہیں، نہ نہیں، یہ بہت سارے فضائل ہیں اس میں. یہ حد انسان کے تصور سے خارج ہے. جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو زہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کی وجہ سے ملا ہے، بلا شک ملا رہی. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. جو اس کا منکر ہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتا. جو کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے زہرا سے شادی کرنا کوئی وہ فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ شیعہ مذہب سے خارج ہے. بالکل فضیلت ہے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. ان کے مقامات مزید بڑھ گئے ہیں اس شادی سے. ہاں، اس کے مقامات مزید بڑھ گئے ہیں، وہ مقامات بڑھ گئے ہیں کہ عقل سے خارج ہیں. لیکن تمہارا تو یہ کفری عقیدہ ہے نا، تمہارا یہ سن لو تمہارا یہ کفری عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے. تو مجھے بتاؤ عائشہ سے پہلے ان میں کیا خامی تھی؟ ان کے لیے نکاح کی میں نے آپ سے پوچھا، ان کے لیے ان میں کیا خامی تھی؟ ہاں جی، اور بھائی مجھے بتاؤ، نوح علیہ السلام نے جو اپنے زوجہ سے شادی کیا ہے، نوح کے لیے فضیلت ہے؟ جی، نوح کے لیے فضیلت ہے، ختم بات. وہ عائشہ سے ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. سن لو، وقيل ادخل النار مع الداخل. یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے نازل ہوئی، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی، اب سنیں اب جواب دے رہا ہوں. نہیں، سن لو،
عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے، سمجھ بھائی نا؟ ہاں زبردست، آپ نے خود اعتراف اپنے- کیا، آپ میں دکھاؤں آپ کے کتب سے مانتے ہیں کہ نازل ہوئی عائشہ کے سنیں لیے؟ نا، میں نے پہلے میں بات دکھاؤ۔ مکمل ہونے دیں گے آپ؟ بسم چلے اللہ۔ مان لیا آپ دکھا دیں گے، مجھے پتا آپ دکھا دیں بھائی، آپ زبردست عالم ہیں، ہماری کتابوں کے عالم ہیں، آپ دکھا دیں گے، چلیں۔ تو آپ نے کہا، جب میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ رسول اللہ کے لیے فضیلت ہے یا خطا ہے، آپ نے کہا لوط کے لیے فضیلت ہے یا خطا ہے، میں نے کہا خطا ہے، تو کیا یہ مشابہت دے دی جائے رسول اللہ کے لیے بھی؟ بالکل 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 تو آپ بالکل، سنیں جس جی طرح جی نبی جی کریم بس صلی اللہ علیہ وسلم کی بس بس شادی اللہ عائشہ سے، صاحب، ابھی سن لو نا جواب، شبا اچھی طرح سے جواب سن لو کہ میرا مقصود کیا ہے، سن لیں گے نہیں سنیں گے؟ آپ نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عائشہ سے اسی طرح ہے، حفصہ سے اسی طرح ہے جس طرح لوط کی شادی اپنی بیوی سے ہے، جس طرح نوح علیہ السلام کی شادی اپنی، وہ یہ اسی لیے تو میں نے کہہ دیا آپ کو، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ عائشہ اور حفصہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مثال کس کی دی ہے؟ زوجہ لوط اور زوجہ نوح کی دی ہے، بالکل بلا شک بلا ریب۔ جی نبی کریم اب میں صلی بات اللہ کروں۔ علیہ وسلم کی عائشہ سے شادی اور حفصہ سے شادی بالکل اسی طرح ہے جیسے نوح کی شادی اپنی بیوی سے تھی اور لوط کی شادی اپنی بیوی سے تھی، بلا شک بلا ریب۔ جی۔ تو اب بس 1 منٹ میں ختم کر دوں گا اپنی بات تو انشاءاللہ۔ میں نے اللہ علیہ آپ سے پھر سوال کیا آپ تھا ذرا کہ ایک دفعہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ قرآن دیکھیں، قرآن کا منکر کافر ہے، شیعوں کے ضد میں آپ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے، ذرا جا کر اپنے کتب میں اپنے مفسرین کا دیکھ لینا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہ آپ کے لیے رونے کا مقام ہے نہ کہ مسکرانے، پتہ نہیں عقل ہے کہ نہیں ہے۔ جی 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 ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، جس عورت کو دیکھو تمہاری حالت کیا ہے، جس عورت سے تم توحید لیتے ہو، پوری دین لیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال نوح اور لوط کی بیوی کی بتا دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جی جی۔ جا کے بعد میں سوچنا کہ یہ ہنسنے کا مقام ہے، مسکرانے کا مقام ہے یا رونے کا مقام ہے، اب 1 منٹ کبھی اپنی تفاسیر کو دیکھ لینا۔ اب بولو کیا بولنا بھائی، چاہتے تفاسیر رکھی ہوئی ہے، اللہ یاری صاحب تفاسیر بہت ہے۔ ہاں وہ دیکھ لینا نا، تو آؤ میرا چلیں مقابلہ اب سنیں کرو، میری بات۔ بس تفاسیر 1 تو منٹ، جاتی ہے نا، 1 تم منٹ آج اللہ یاری نہیں، صاحب، تم اپنے 1 اساتید کو منٹ لے اللہ کر یاری صاحب۔ کبھی آ کر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ آیا عائشہ حفصہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ مجھ سے مناظرہ جی، کر لے لینا آئیں گے، کبھی، ابھی لے ابھی آئیں گے، تیاری نہیں ہے، بعد میں جی تیاری اب کر کے آ جانا۔ جی 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 اب 1 منٹ مجھے دیں گے، وہ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا۔ جی سر۔ ہاں، تو میں نے اللہ یاری صاحب سے پوچھا تھا کہ حضرت علی کے لیے جیسے فضیلت ہے، ویسے نبی کے لیے کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے نکاح فضیلت ہے یا خطا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوط کے لیے ان کی بیویوں سے نکاح ان کی فضیلت ہے یا خطا ہے؟ میں نے کہا خطا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح سے رسول اللہ کے لیے بھی حضرت عائشہ سے نکاح یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طرح سے ہے جیسے لوط کے لیے تو خطا ہے۔ تو اب حسن خطا اللہ میں نے یاری نہیں صاحب کہا، نے میں نے مان لیا، خطا نہیں بولا، ہاں تو میں نے فضیلت خطا نہیں تو کبھی کیا؟ میں نہ نے سوال خطا آپ سے بولا نہ کرنے گیا خطا تھا، آپ بولا نے فوراً مشابہت دی ہے، آپ نے فوراً مشابہت دیا لوط سے، میں نے کہا وہ خطا بھائی، ہے، میں نے بالکل یہ خطا نہیں خطا ہے۔ بولا، میں نے حتہ آپ نہیں سے بولا، اب پوچھا، یہ آپ الفاظ میں لا میں رہے نے ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ کیا میں مشابہت دے دوں سیم طرح سے؟ آپ نے کہا بالکل سیم طرح سے، یہ مان لو آپ اللہ یاری صاحب کے نزدیک نبی علیہ السلام خطا کار ہو گئے، نہ ان کا معصوم من والا تھا، معصوم من خطا والا خطا عقیدہ نہیں رہ ہے گیا، بھائی، نہ خطا ان کے نہیں ہے، تورا۔ لیکن ارے فضیلت بھائی نہیں ہے۔ فضیلت نہیں، آپ نے خود کہا، آپ نے خود مانا کہ جو ہے اسی طرح سے مشابہت ہے جیسے ان کی، یہ خطا ہے۔ تو میں نے کب آپ بولا نے کہ نوح بولا، علیہ السلام کی دیکھو آپ بھائی، میرا دیکھیں، اب 2 لوگ کو آنا پڑے گا، اب 2 لوگ کو آنا پڑے گا۔ یہ کتنا دغل باز آدمی ہے، کتنا فراڈ میں اس نے ٹریننگ حاصل بہت کی ہے۔ زبردست، بہت زبردست۔ جس مدرسے میں پڑھتے ہو نا، اس میں آپ کو فراڈ کی ٹریننگ، میں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت نہیں ہے، جیسے ابو سفیان ان کا ہاں تو سسر ہے، کیا؟ ابو سفیان کافر تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے شادی کی ہے، کوئی فضیلت ہے نوح کے لیے؟ نوح کا مقام بڑھ یا نہیں بڑھا بھائی اس سے؟ لوط کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس عورت، یہ عورت اس کی بیوی ہے، لیکن کیا یہ کام ان کا خطا تھا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فضیلت نہیں ہے تو غلطی کیا، یہ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں آپ نے کہتے، جب میں نے پوچھا ہم نے لوط کے لیے خطا ہے، آپ نے کہا ہاں، میں نے کہا مشابہت دینی چاہیے، خطا نہیں، میں نے نہیں بولا خطا ہے، اگر آپ نے یہ سنا، اب آپ مجھے توڑ دیا گیا۔ میں نے کبھی نہیں بولا خطا ہے، میں یہی تو ہاں آپ کی بات کو زبردست۔ کاٹ کے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی بات کو صحیح طرح سنا بھی نہیں، مجھے یہ سنائی دے رہا ہے حتہ یا خطا، میں نے کہا میں نے آپ نہیں حتہ بولا ہے سمجھ نہ خطا بولا ہے، میں انبیاء کو معصوم جی سمجھتا جی ہوں، آپ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کی نسبت دیتے ہیں نا، آپ نہیں کیا نہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں؟ دیتے، آپ دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نوح کے لیے وہ خطا تھا، اس بیوی سے شادی کیا؟ ابھی تو آپ نے کہا، ابھی آپ نے خود اقرار کیا، آپ نے کہا بالکل یہ خطا ہے، یہ فضیلت نہیں ہے، ابھی آپ نے خود یہ بات کہی، فضیلت تبھی میں نہیں نے ہے پوچھا کہ لیکن یہ خطا مشابہت نہیں ہے، ہے بھائی، آپ نے خود پوچھا، میں نے پھر پوچھا یہ مشابہت ہے، آپ نے بالکل یہ سیم۔ مشابہت ہے بالکل، لیکن خطا نہیں ہے بھائی صاحب، اگر آپ نے اگر یہ جملہ بولے ہیں تو اچھا آپ کو اللہ سوال صاحب، مجھے سنائی نہیں دیا، اچھا تو اللہ آپ کیا صاحب، کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں نا، اپنی حالت بتاؤ نا۔ ٹھیک ٹھیک، آگے بڑھو، نوح نے اپنی آگے بیوی بڑھو، سے شادی آگے کیا؟ بڑھو، نہیں ختم نہیں نہیں، آگے نہیں ختم بڑھتے، ابھی رک جاؤ نا، ختم
भाग अभी रहे आपके ऑपरेटर खुद पीछे पड़ जाएगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे। हैं ऑपरेटर को छोड़ो, आप मुझे बताओ नूह ने खता किया था अपने बीवी से शादी करके? आपने खुद कहा, आपने खुद कहा। और अपना अकीदा बताओ, मैं तो कहता हूँ नहीं किया था खता ना, मैं तो इधर सामने हाँ तो बैठा। हम भी नहीं कहते भाई, हमने जो आपसे पूछा ये खता है, आपने कहा बिल्कुल है। चलो भाग भाग जाओ भाग जाओ भाई भाग। चलो अब ठीक है ना? आप इससे आगे बढ़ लेना, वो हो गई बात। हैं इससे जी, आगे कौन बात, आ गए? शेख साहब आ गए? इससे आगे बात कर और लेते हैं ना, भाई वो हो गई बात। अब हिशाम रिफाई की तौसीक हो गई ना, उमर का फरार भी साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं साबित हुआ, अभी मुस्नद अहमद से मैं हाँ दिखा बिल्कुल, सकता हूँ, मैंने मुस्नद इतनी अहमद से मैं तौसीकात दिखा दी सकता आपकी हूँ, कुतुब से, हुनैन की भी दिखा सकता हूँ, हुनैन की भी दिखा सकता हूँ, ओहद की भी दिखा सकता हूँ। इतनी आपको बात तौसीकात दिखा दी आपने, खुद आखिर में कहा आप कुछ सही नहीं। कह रहे हैं। जरा जरा का इमाम तौसीक है, मैंने इसलिए कहा कि आगे बढ़े, सवाल कर जरा सकूं इसलिए। ओ भाई आपने खुद एतराफ किया कि ज़हबी आपसे बड़ा आलिम दीन है। ज़हबी ने और बुखारी का से बड़ा जरह ये नहीं देखकर सुना, बुखारी उसके से बड़ा जरह को नहीं नजरअंदाज किया। आपने खुद क्या किया? यहया इब्न मईन बुखारी से बड़ा है, उसने तौसीक किया, सुना। खत्म ये नहीं कहा, कब यल्ला। कहा, कब कहा? बुखारी ने बिल्कुल झूठ बोला है, बल्कि रिपीट करें उसने भाई, जो बोला है कि आप इसके रिपीट करिएगा। तज़ईफ पे इजमा है। यहया बिन मईन का मैंने नाम ही नहीं लिया, यहया बिन मईन का आपने नाम लिया। मैंने लेकिन आपसे मैंने सवाल किया, नाम लिया। चलें ठीक है भाई, मैंने जब आपसे सवाल किया यहया इब्न मईन का, तो आपने खुद कहा कि सही है। मैंने कहा कि वो बड़ा है या बुखारी का बड़ा है? आपने खुद कहा वो बड़ा है, ठीक है ना? आपने खुद कहा वो बड़ा है और उसने तौसीक किया, ठीक है ना? सही। किसको लेना भाई?